نے حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے آزادی کا پھر شوق دلایا ہمیں جس نے اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے اور اس کی حسین باغ کو آباد رکھیں گے۔ جناب صدر اور حاضرین محتشم السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ جناب علی وقار، بات ہے 19ویں صدی کی، جب ہندو سیاستدان مسلمانوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے اور مسلمانوں کی ابدی غلامی کے جال بنے جا رہے تھے۔ برصغیر کے مسلمان ہر طرف سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ ایک طرف ہندو اپنی منافقانہ سوچ سے انہیں ہر میدان میں پیچھے رکھنا چاہتے تھے تو دوسری طرف انگریز انہیں برصغیر کی سب سے پست قوم سمجھتے ہوئے ان پر آگے بڑھنے کے سارے دروازے بند کر رہے تھے۔ اس وقت میں تمام اعلیٰ عہدوں اور اچھے تعلیمی اداروں میں مسلمانان ہند کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ تب رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جناب علی تو پھر 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والے محمد علی جناحی وہ اصل ہیرو تھے جن کا پچھلے 100 برسوں سے مسلمانان ہند بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے باہر چلے گئے۔ جناب علی وقار، وطن واپس لوٹنے پر آپ نے اپنی قوم کی حالت دیکھی تو آپ کو احساس ہو گیا تو آپ اپنی قوم کی آزادی کے لیے بے قرار ہو گئے۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے آواز بلند کی، بلند پایا سوچ کے مالک محمد علی جناح نے اپنے شعبے میں بھی ہر قدم پر کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ آپ کا شمار جلد ہی برصغیر کے انتہائی قابل اور نامور وکیلوں میں ہونے لگا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کی حالت زار دیکھتے ہوئے کانگریس پارٹی کو خیر باد کر دیا اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر دی۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کی جسم و جان ہے محمد علی جناح۔ جناب صدر، اس کے ساتھ ہی دو قومی نظریہ کی آواز گوشے گوشے میں گونجنے لگی۔ مسلمان اپنی مذہبی، معاشرتی اور سماجی اقدار میں ایک الگ قوم ہے۔ مسلمانوں کو اپنی بقا کے لیے ایک الگ وطن چاہیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم یکجا ہو گئی۔ ملی نہیں ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ جناب علی وقار، قائد اعظم محمد علی جناح ایک قادر کلام بے مثل قانون دان تھے۔ آپ نے مصائب کے طوفان میں بھی اپنا حوصلہ پست نہیں کیا اور الگ وطن حاصل کرنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آخرکار 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی۔ جناب علی وقار، قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک کوششوں سے 14 اگست 1947 کو الگ ملک حاصل کر کے پوری دنیا کو یہ بات ثابت کر دی کہ فتح ہمیشہ حق کا مقدر ہوتی ہے۔ تیری دانش، تیری حکمت، تیری ہمت، تیرا ایمان، تیری دانش، تیری حکمت، تیری ہمت، تیرا ایمان، نجات اہل ہندوستان، حیات اہل پاکستان۔ جناب
جوش تقاریر سے نوجوانوں، بچوں، بزرگوں اور عورتوں کو اتحاد، ایمان اور تنظیم کے سنہرے اصولوں کا سبق دینے لگے۔ کام اور صرف کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والے عظیم رہنما بانی پاکستان کہلاتے ہیں۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے پودے کو زیادہ دیر تک پھلتے پھولتے ہوئے نہ دیکھا اور 11 ستمبر 1948 کو اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ جناب علی وقار، آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نہ نکالو اسے۔ نہ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، یہ سب کا وطن ہے